जमीयत उलमा हिंद का आंध्र प्रदेश में इजलास इस वक्त जारी है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में सबसे बड़ा इजलास हो रहा है। मौलाना अरशद मदनी जलसे में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी इजलास में पहुंचे। 5 लाख लोग जलसे में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मुल्क में मुसलमानों के मौजूदा हालात पर चर्चा चल रही है। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में उलमा कराम इस वक्त इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पहुंचे। बराह रास्त तस्वीरें भी लगातार इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से इस इजलास को मुनक्किद किया गया, बड़ी तादाद में लोगों को दावत दी गई थी और यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी इस वक्त देखी जा रही है। मंच पर पहुंच चुके हैं मौलाना अरशद मदनी और कुछ ही देर में जलसे से खिताब करेंगे। इससे पहले इसी उन्वान पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पर ही मुनक्किद हुआ था ये प्रोग्राम। मैंने वहाँ भी कहा था, वही बात को दोहराकर अपनी तजवीज़ में पेश कर दूंगा कि ज़ाहिरी असबाब के दर्जे में कारकुनान जमीयत ने इस इजलास के लिए जितनी कोशिशें की उससे कई गुना बढ़कर हजरत अमीरुल हिंद के बातिनी ताकत और कुव्वत का इस इजलास में दखल है। आप उस पहले से भी अमीरुल हिंद के मकाम और मर्तबे को पहचाने कि ये कोई किसी मनसब पर या ओहदे पर फिट कोई ओहदेदार नहीं है। ये वाकई इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत और उनकी तवज्जुहात और सरपरस्ती से बर वक्त जिस वक्त जो ज़रूरत है उम्मत की रहबरी और क़यादत की, उसका हक अदा कर रहे हैं। मैं तो अपने मजमे से कहूँगा कि अपनी दुआओं में लाजिमन हजरत सदर मोहतरम अमीरुल हिंद दामत बरकातुहुम की उम्र सेहत क़ुव्वत और हिम्मत और दराजी उम्र के लिए पाबंदी के साथ दुआओं का एहतमाम करें। ये वो जानशीन शेखुल इस्लाम है, जैसा कि मुझसे पहले ऑर्गेनाइजर मौलाना अब्दुल कदीर साहब ने कहा कि ये शेखुल इस्लाम को अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो अमीरुल हिंद जानशीन शेखुल इस्लाम को देख लें तो उनकी आस और ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हजरत सदर मोहतरम इस उम्र में पीराना साली में हम लोगों से ज्यादा कुव्वत और हिम्मत के साथ उम्मत की सरपरस्ती और क़यादत का हक अदा कर रहे हैं। आज ये लाखों का मजमा उन्हीं को एक झलक देखने के लिए और उनके दर्द कुहन और तलब को लेकर जाने के लिए और उनके मिशन और फिक्र को लेकर जाने के लिए यहाँ आया हुआ है। ये मजमा इंशाअल्लाह यहाँ से जाएगा जो सिर्फ आंध्रा और तेलंगाना से नहीं बल्कि तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से तक लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और वो एक अपना अमीरुल हिंद, अपने कायद और अपने मुरब्बी, अपने सरपरस्त, अपने रहनुमा और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब उनका पैगाम और दर्द कुहन लेकर जाने के लिए यहाँ आया है। इंशाअल्लाह हमारा ये इजलास हजरत सदर मोहतरम के दिल्ली के कॉन्फ्रेंस इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के इख्तिताम पर मैं वहाँ शरीक नहीं था, लेकिन लाइव से अज़अव्वल ता आखिर में शरीक था। तो मैं वो जुमले आपको सुनाना चाहता हूँ। हजरत रहमतुल्लाह हजरत दामत बरकातुहुम की वो दुआ, मुस्तजाब दुआ, वो अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं और मुझे यकीन है और इस पूरे मजमे को यकीन है कि इस कलंदर और अल्लाह के वली की वो दुआ मुस्तजाब दुआ है और अनकरीब इंशाअल्लाह हम उसके असरात, उसके कबूलियत का मुशाहिदा करेंगे। हजरत ने फरमाया था, ए अल्लाह ये इजलास और इस तरह के इजलास को नतीजा खेज बना दे। ए अल्लाह इस इजलास को और इस तरह के इजलास को नतीजा खेज और समर आवर बना दे। आमीन कहिए। अल्लाह हम सब के जमा होने को मुताल्लिक़ जो तजवीज़ हजरत नाज़िम साहब ने दी है वो अहले इल्म के लिए ख़ास तौर पर बहुत अहम तजवीज़ है कि मदारिस इस मुल्क में
میرے اور آپ کے اکابرین کی دین ہے، جس کا آغاز صفہ سے ہوا تھا اور نشأت ثانیہ کے درجے میں دارالعلوم دیوبند سے ہوا تھا، اور اس وقت بر اعظم ایشیا میں نہیں بلکہ پورے دنیا کے اندر، عالم کے اندر جتنے مدارس دینیہ ہیں واسطہ بالواسطہ یہ میرے اور آپ کے اکابر ہی کا فیض ہے اور جمعیت علماء ہند کی دین ہے۔ انہی مدارس پر آج حالات آ رہے ہیں تو یہ شیر ہند میدان میں آتا ہے، اور اس سے متعلق جو تجویز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس میں کچھ مطالبہ بھی ہے اور کچھ خوشخبریاں بھی ہے جو اس شیر ہند کے جو ہے للکارنے کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ عدالت عظمیٰ سے جو ہے اس طرح کے فیصلہ آیا ہوا ہے، وہی اس تجویز میں آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں اور مطالبہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تجویز نمبر 4 بسلسلہ حفاظت مدارس اسلامیہ منظور کردہ تحفظ آئین ہند، منظور کردہ تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس زیر اہتمام جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ منعقدہ 15 دسمبر 2024 بروز اتوار جیراج گارڈن بائی پاس روڈ آزاد نگر کڑپا آندھرا پردیش۔ آئین ہند کی دفعہ 25 میں ملک کے تمام بسنے والوں کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اور دستور کے آرٹیکل 30 میں ملک کی تمام اقلیتوں کو خواہ وہ مذہبی ہوں یا لسانی اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام و بندوبست کرنے کا مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ملک کی آزادی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے، جو کسی بھی حکومتی مداخلت کے بغیر تعلیم اور تربیتی میدان میں سرگرم عمل ہو کر ملک کی ترقی میں بنیادی فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد علیہم الرحمہ جیسے عظیم مجاہدین آزادی مدارس اسلامیہ کے ہی دین ہیں، جنہوں نے دو قومی نظریہ کی شدید مخالفت کرتے ہوئے آزادی ہند کی جد و جہد کو غیر معمولی طاقت فراہم کی ہے۔ یہ باعث تشویش ہے کہ مفت اور لازمی تعلیم برائے حق اطفال ایکٹ 2009 کے تحت مدارس اسلامیہ کو بند کرنے کی مہم حکومتی سطح پر چلائی جا رہی ہے، جو مذکورہ ایکٹ نمبر 1 ضمن 5 کے خلاف ہے۔ اس ایکٹ کے تحت ایکٹ کی کوئی شق مدارس، ویدک پاٹھشالہ اور ان جیسے دوسرے مذہبی تعلیمی اداروں پر لاگو نہیں ہوتی جو بنیادی طور پر مذہبی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ فرماتی ایجوکیشن اینڈ کلچرل بنام یونین آف انڈیا 2014 کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی بینچ کا فیصلہ ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ RTE 2009 مذہبی اقلیتی اور تعلیمی اداروں پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حکومت کی طرف سے آئینی اور قانونی طور پر مدارس کو بند کرنے یا انہی مذہبی تعلیم فراہم کرنے سے روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے دفعہ 21 کے تحت حکومت مذہبی تعلیمی اداروں میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اس لیے دفعہ 21 کے تحت حکومت مذہبی تعلیمی اداروں میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ قومی حقوق اطفال کمیشن NCPCR نے ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام صوبوں کو خط لکھ کر مدارس اسلامیہ کو بند کر کے وہاں زیر تعلیم طلبہ کو اسکولوں میں داخل کرنے کی سازش کی ہے۔
اس تکلیف دہ صورتحال میں جمعیت علماء ہند اور امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اس کے خلاف اپنے دلائل و تاریخی شواہد کے ساتھ سپریم کورٹ میں ریٹ پیٹیشن دائر کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ چیف جسٹس آف انڈیا کے ساتھ ساتھ 5 ججوں کی آئینی بینچ نے جمعیت علماء ہند کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے مدارس اسلامیہ کے خلاف ہونے والی کارروائیوں پر روک لگا دی اور عبوری حکم صادر کرتے ہوئے کہا کہ مدارس اسلامیہ کو بند نہیں کیا جا سکتا، کہ مدارس اسلامیہ کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ اسلام کے تحفظ اور مدارس اسلامیہ کی بقا کے لیے خوش آئند اور خوشخبری ہے۔ مقدمے میں حتمی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے، انشاءاللہ وہ فیصلہ بھی مدارس اسلامیہ کے حق میں ہوگا۔ جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ کی یہ تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس مرکزی و ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کے خلاف کسی طرح کی کارروائی سے گریز کریں، کسی طرح کی مدارس اسلامیہ کے خلاف کسی طرح کی کارروائی سے گریز کریں، اور مدارس اسلامیہ سے اپیل کرتا ہے کہ وہ قومی حقوق اطفال کمیشن کی گائیڈ لائن پر عمل کو یقینی بنائیں اور حکومت کے مجوزہ ضابطوں کی تکمیل پر توجہ دیں۔ میں سبھی مجمع سے عمومی طور پر خاص طور پر اہل مدارس اور علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر اور جھنڈی ہلا کر اس تجویز کی تائید کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مدارس دینیہ کی تا قیام قیامت حفاظت فرمائے۔ دین کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ مدارس اور یہ مساجد، یہ مکاتب قرآنیہ اور یہ جمعیت العلماء اور یہ دعوت کا کام اور یہ ہمارے قبرستان اور یہ ہمارے اوقاف، یہ سب دین میں داخل ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ میں لیا ہے، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت اس ملک منصب خطاب کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ تصویریں براہ راست اس وقت آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کڈپہ میں اس پروگرام کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی بھی اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بھی یہاں منچ پر موجود ہیں۔ اپنے خطبے کا جو ان کے خطبے کا انتظار ہے وہ اس وقت لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ارشد مدنی کا خطبہ اس کی شرح سے ذرا اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آخری تجویز ہے، وہ کیسے کہیں، اپنی زبان سے کیا کہیں، اسرائیل کی جارحیت پر وہ تجویز ہے۔ میں سمجھ نہیں پاتا، یہ دنیا اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہے، لیکن جو ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے فلسطین کی سرزمین میں، اور یہ ناچنے والی دنیا کی سپر طاقتیں اور مہذب طاقتیں ہیں جن کو لوگ اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں، وہ یہ سارا ظلم دیکھ رہے ہیں مگر سوائے تجاویز منظور کرنے کے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، ظالم کا ہاتھ کوئی پکڑنے کے وطن ہے۔ مسجد اقصی سارے مسلمانوں کا قبلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے معراج کا شرف حاصل ہوا، آپ نے 1.25 لاکھ نبیوں کی وہاں امامت فرمائی۔ اسی فلسطین سے سلیمان علیہ السلام نے ساری کائنات پر